بشرا جو ہیں ربیسکا کا ٹور کر کے جلدی سے واپس آ چکی ہیں بیکاز ان کو ڈر تھا کہ ان کی افطاری کہیں رستے میں نہ ہو جائے. بشرا کیسا رہا آپ کا سفر؟ بہت بہت شکریہ اسماعیل, بہت مزیدار اور بہت ہی اچھا رہا, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. پہلے میں ربیسکا کے ویلنشیا برانچ گئی اور وہاں کی برانچ جو ہے نا کارنر پہ بنی ہوئی ہے, پوری بلڈنگ ہے ان کے پاس, اور اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہوا, انٹیریئر ایکسٹیریئر جو اس کا سارا ہے, سارا جو اس کی آؤٹ لک ہے بہت ہی رچ ہے اور بہت ہی فیسینیٹنگ ہے. کافی بڑی برانچ ہے, ویمن اسٹور تھا, میں نے اس پہ دیکھا سارے کے سارے کلیکشن تھی. اوپر ایون کہ اس برانچ میں بھی مینس ویئر سب کچھ موجود ہے, لیکن وائی بلاک میں بھی سیم ریپلیکا ہے. وائی بلاک برانچ جو ڈی ایچ اے میں ہے وہ سیم ریپلیکا ہے, سیم ایسیسریز چیزیں ہیں, مین ویمن کڈز ایسیسریز, جیولری, پرفیومس, ایوری تھنگ. مسٹر اسد خان سی ای او ربیسکا میرے ساتھ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی لائیو آپ کا ہی جو برانڈ ہے اس کو وزٹ کیا, کیسا لگا؟ تھینک یو سو مچ. میں تو آپ کے جو انرجیٹک آپ کا وزٹ ہے اس پہ ماشاء اللہ آئی ایم ویری ہیپی, اور مجھے بہت اچھا لگا جس طرح آپ نے انٹروڈکشن کرایا اور آپ نے کنورسیشن کی ود دا کسٹمرز مینیجر ہمارے, اور آپ کے پروگرام کی توسط سے کہوں کہ ہماری ایک تیسری برانچ جو ہے وہ پیکیجز مال میں بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. اوہ نائس, زبردست, کنگریچولیشنز ان ہم ایڈوانس. انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں یا مئی کے سٹارٹ میں ہم پیکیجز مال میں بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ. اور میرے خیال سے اف آئی ایم ناٹ رانگ, کریکٹ می, آپ نے ایک اور برانچ بھی شاید بنگلہ دیش میں. جی بنگلہ دیش میں ہم ابھی فرینچائز ماڈل پہ چل رہے ہیں. ہاں, اور ابھی ہماری پریزنس جو ہے وہ ہمارے ایک پارٹنرز کے تھرو ہے. یعنی کہ انٹرنیشنل اسکیل پر ربیسکا چھا گیا ہے. انٹرنیشنل اسکیل پر پاکستان کا نام جو ہے وہ آپ لوگ بالکل روشن کر رہے ہیں, اور پاکستان جو ہماری مٹی ہے, ہماری سرزمین ہے, ہماری جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک پیٹریوٹزم ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ایک جذبہ ہے, اس کے لیے ربیسکا کام کر رہا ہے. تو ربیسکا کا جو ویژن ہے وہ ایگزیکٹ ویژن کیا ہے, ذرا وہ شیئر کر دیجیے. ربیسکا کا میننگ کیا ہے, اس نام کے پیچھے کیا آئیڈیشن ہے, یہ ذرا بتا دیں. نام کے پیچھے میں نے بتایا, جس طرح آپ کے آنے سے پہلے اسماعیل سے بات ہو رہی تھی, تو یہ ہم نے فرسٹ الفابیٹس پک کیے ہیں اپنی فیملی انیشیلس, تو دیٹس کمپرائزز ربیسکا. اور جو اس کا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ٹو سرو دا فیشن ان ایوری وے اینڈ ود دا ٹریڈیشن آف اسلام اینڈ ایسٹرن کانسیپٹ. اس کو ہم نے فالو کیا. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بتاؤں کہ ربیسکا جو ہے اپنی تمام آؤٹ لیٹس پہ چاند رات اور عید فیسٹیول جو کہ بالکل آخری لاسٹ ویک میں ہم شروع کریں گے, جس میں آپ مہندی کے اور چوڑیوں کے اسٹال بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ڈو وزٹ اس اینڈ انجوائے دا عید فیسٹیو ود ربیسکا. بالکل ٹھیک ہے, پرفیکٹ میک سینس. جا کے ڈاکٹر لبنہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر ہم اس سے جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے ویسے جو ملکی صورت حال چل رہی ہے, سیٹسفائیڈ ہے, خوش ہے؟ افغانستان سے جنگ لگی کھڑی ہے, پوری دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں, پاکستان, افغانستان, اسرائیل, ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے حالات خراب ہو گئے نا. ابھی یہ جو وار چل رہی ہے اسرائیل اور امریکہ اینڈ ایران کے حوالے سے, آپ دیکھیں اور کچھ بھی نہیں ہوا تو پیٹرول کی پرائسز کہاں پہنچ گئی ہیں. کیسی زیادتی والی بات ہے. اور میرے خیال میں آپ یا میں تو چلیں تھوڑا سا تنگ ہو کے افورڈ کر لیں گے, جو غریب آدمی ہیں, عام آدمی ہیں, اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بس حالات دنیا بھر میں ایسے چل رہے ہیں, لیکن پاکستان میں نہیں ہے. ابھی میری امریکہ ہمارے ان لاز ہوتے ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی بتا رہے کہ وہاں بھی پیٹرول کی پرائسز بہت اونچے چلے گئی ہیں, اوپر چلے گئی, اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. میرے خیال میں صرف ایران میں ہی سستا چل رہا ہے آج کل. ایران میں سستا ہوگا پوری دنیا میں, یعنی کہ ہر شہری جو متاثر ہو چکے ہیں بالکل ایسے. لیکن اسماعیل صاحب ایک آپ بات اور غور کریں, ابھی آپ بشرا مارکیٹ سے ہو کے آئی ہیں, آپ نے وہاں پہ دیکھا لوگ کتنے آرام سے شاپنگ کر رہے ہیں. وہاں پہ تو ایسے شاپنگ ہو رہی ہے کہ چیزیں مفت میں مل رہی ہیں. اچھا, یہ ابھی میں ایک دو آؤٹ لیٹس کے سامنے سے رات میں گزری تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم حج عمرہ کر رہے ہوتے تو طواف کے وقت رش نہیں ہوتا, تو خواتین نے تو اس طرح سے رش ڈالا ہوا ہے کپڑوں کی دکانوں پہ. اچھا, مہنگائی ہے بھی, لیکن مہنگائی نظر نہیں آ رہی. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے. ایک جگہ رونا دھونا ہے, ہم خود فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے مینیج کریں. ورک فرام ہوم دے دیا گیا ہے کہ گاڑی کا کم استعمال ہو, لوگوں نے نکالنا چھوڑ دیا. باہر دیکھ رہا, اب رش نہیں ہے. میں جہاں 30-35 منٹ میں پہنچتی تھی نا اسٹوڈیو, میں 20 to 25 منٹس میں پہنچ رہی تھی. آپ یقین کریں. لیکن ڈاکٹر لبنہ, ہم اسماعیل اور ہم یہی بات کر رہے تھے, آج کے دن ابھی گھنٹے بعد 200 روپے اور زیادہ ہو گئے نا پیٹرول. لوگ پھر بھی خرید رہے ہوں گے, اور لوگ پھر بھی باہر دکانوں میں خرید رہے ہوں گے. مہنگائی ہے بھی, اور میرے خیال ہم زیادتی کر جاتے ہیں. یہ ہم میرے اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تو خرید لیں گے جا کے,
لیکن پھر نہیں میں بھی کافی غریب ہوں, آپ جیسے لوگ نہیں, میں بھی اسد صاحب جیسے لوگ خریدے خان صاحب ہماری لیگ میں آ گیا صرف یہ امام نہیں ہے, نہیں, لیکن مجبوری میں دلوا لیں گے. آپ بالکل ٹھیک لیکن لوگ ہیں جو نہیں دلوا پا رہے, نہیں دلوا سکتے. ایک چیز آپ کیا کر رہے ہیں بشرا اسماعیل, ابھی آپ رات کو کسی بڑے برانڈ پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں لوگ ٹوٹے پڑے ہیں کپڑے خریدنے میں اور دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی ہے. آپ ریسٹورینٹس میں چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ دھڑا دھڑ کھانے کھا رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, شاپنگ ہو رہی ہے باقی. لیکن دوسری طرف ہمیں اپنے ارد گرد ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کو ڈنگ سے روٹی بھی میسر نہیں آ رہی. اور ہم کہتے ہیں ایسے لوگ نہیں. آپ یقین کریں, آپ اور میں اگر اپنی فیملیز کو دیکھ لیں, اپنے دفتر کے لوگوں کو دیکھ لیں, اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو اصل ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا, لیکن ان لوگوں کو جن کو فرق پڑ رہا ہے, جو ہاتھ پھیلاتے ہوئے ڈرتے ہیں, شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں, جن کو سفید پوش کہا جاتا ہے, میرے خیال میں ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. اور کسی کے گھر راشن پہنچا دیں, کسی کے بچوں کو عید کے کپڑے دے دیں. اب یہ باتیں ڈائلاگ نہیں رہ گئیں یا صرف بھاشن بازی نہیں ہے, یہ حقیقت بن چکی ہے. ہم نے ذاتی طور پہ, میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو میرا اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں, اور ہم رکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, یقین جانیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی میں اگر آپ کو کانورسیشن میں یہی سیم کوشچن آپ کے اوپر جائے تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ آل آف دس اوور آل؟ جو ساری انفلیشن بڑھ رہی ہے, مہنگائی جو پیٹرول کی جو ہے, یا رمضان کا مہینہ ہے, یا سفید پوش ہیں جو کہ حقیقت میں لوگ ہیں جو بیچاروں کے پاس بچوں کی فیسیں دینے کے پیسے نہیں, دودھ کے رات کو بچوں کے انہوں نے ڈبہ لانا ہے نا, تو ان کے لیے ایک پرابلم ہے. جی ہاں, جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. مہنگائی کی جو شرح ہے اس ٹائم پہ وہ میکسیمم ہوئی ہوئی ہے, انفلیشن ریٹ جس کو کہتے ہیں. اور دوسرا گورنمنٹ نے کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں ٹو سیو دا انرجی, کہ یہاں پہ اسٹاپ ہو جائے جتنا بھی پیٹرول کی ڈیمانڈ ہے اور ریٹ اوپر نہ جائے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اس مقدس مہینے کے صدقے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جنگ کو ختم کرائے جو ہمارے خطے میں لگی ہوئی ہے, تاکہ یہ جو آئل کی پرائسز ہیں یہ اسٹیبل ہو جائیں اور کم از کم نچلے لیول پہ آ جائیں. باقی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہی اسلام نے درس دیا ہے, مساوات قائم کریں اور ایسے لوگوں کا خیال کریں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور جو یہ آپ لوگ بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ بازاروں میں رش ہے, وہ ایک ہماری روایات ہے, اس میں سے حقیقتاً کتنے خریدار ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے. ہاں, ونڈو شاپنگ پہ بھی لوگ نکلے ہوتے ہیں, اور ہمیں واقعی اس معاملے میں سنجیدہ کام لینے کی ضرورت ہے. ہم جنگ کے اندر بارڈر پہ دیکھنے چلے گئے تو بمب کی میں ہوتا دکھانا ذرا یا ڈرون دکھانا, اچھا وہ 1 to 5 پہ اٹھا کے لے گیا تھا. جی یہ جذبہ ہے ہمارے قوم کا, ہنس رہی ہیں تو ایسے تو حقیقت ہے, یہ ہمارا جذبہ تو ہے. ہم چلے جاتے ہیں نا جا کے, وہ پل کے اوپر کھڑا ہو جائے ایک بندہ, سیلاب آ رہا ہے, بند ٹوٹنے والا, لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے ہم دیکھیں گے بند کیسے ٹوٹتا ہے. وہ بند کی میں ٹوٹے ہوئے کرنا ہے, آنکھوں سے دیکھنا ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ ہمارا جذبہ ہے, ایک کم عقلی یا بیوقوفی بھی کہہ دیں, لیکن اس چیز پر اتنا ہمیں وہ خیر اترانا نہیں چاہیے, نہ کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہیے کہ اوور کانفیڈنس بھی ہوتا ہے ٹائمز جو لیٹ ہوتا ہے.